شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لہسن اور انگور ایک ساتھ کھانے سے ٹانگوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ جماع کے دوران پانی پینے سے گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ جماع کرنے کے فوراً بعد پیشاب کرنے سے مردانہ کمزوری نہیں ہوتی۔ جماع کے دوران بیوی کی آنکھوں میں دیکھنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ تلسی کے پتے چباتے رہنے سے پیشاب کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ مولی کا سالن کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ کیلا ذہنی دباؤ اور بے چینی سے بچاتا ہے۔ دہی قبض اور گیس سے بچاتی ہے۔ کشمش ہائی بلڈ پریشر سے بچاتی ہے۔ خوبانی گردے کی پتھری سے بچاتی ہے۔ ادرک کی چائے الٹی اور متلی میں مفید ہے۔ کریلے کی خوشبو روزانہ سونگھ لینے سے سانس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے جلد نرم رہتی ہے۔ اگر چہرے پر ہر وقت رونق چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ میک اپ اتارنے کے لیے کچا دودھ استعمال کیا کرو۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو لسی گرم کر کے کپڑے دھو لو۔ مچھلی کھا کر ٹھنڈا پانی پینے سے فالج ہو سکتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو کیلا کھاؤ۔ کالی مرچ چباتے رہو تو دماغی کمزوری نہیں ہوگی۔ کھانے کے دوران صرف 3 گھونٹ پانی پی لو۔ زندگی بھر آنکھیں بوڑھی نہیں ہوں گی۔ کڑوی بادام کا تیل سر میں لگاؤ، جوئیں مر جائیں گی۔ ادرک کا ٹکڑا منہ میں رکھ کر سویا کرو، کبھی ابھار پیدا نہیں ہوگا۔ نہار منہ نمک چکھ لیا کرو، خارش نہیں ہوگی۔ سفر پر جانے سے پہلے ایک کھجور کھا لو، بیمار نہیں پڑو گی۔ کھانے کے بعد گڑ کھایا کرو، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ چاول کے بعد پانی پینے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ گنا کھانے سے جلد کالی نہیں پڑتی۔ جیب کے اندر لوہے کی چیزیں رکھنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ دماغ کو مضبوط کرنا ہے تو دہی میں کالی مرچ ڈال کر کھاؤ۔ چہرے پر بڑھاپا آنے لگے تو دودھ میں کشمش ڈال کر کھاؤ۔ واش روم صاف رکھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سردی کی کھانسی ہو تو چاکلیٹ کھانے سے دور ہوتی ہے۔ کیلے کے چھلکے کے اوپر کیسٹر آئل لگا کر مسے پر باندھنے سے مسے کے غیر ضروری بال اتر جائیں گے۔ جن خواتین کو پیشاب والی جگہ پر خارش ہو تو وہ کچھ دن ٹوتھ پیسٹ سے اس جگہ کو دھوئیں، اس سے آپ کی خارش ختم ہو جائے گی۔ سیب کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے پیشاب بار بار آتا ہے۔ پیدل چلنے سے قبل انجیر کھا لینے سے گھٹنوں میں طاقت آتی ہے۔ فارمی مرغی کھانے سے پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن پیدا ہوتا ہے۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر درد سے نجات مل جاتی ہے۔ بطخ کا پر آنکھوں پر لگانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں عورتیں دکھ ملتے ہیں وہ گھر جلدی برباد ہو جاتا ہے۔ مسلسل اور بہت زیادہ پیاز کھانے سے چہرے پر چھائیاں آ سکتی ہیں۔ صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ جو عورتیں نہار منہ مولی کھاتی ہیں ان کے بال لمبے اور کالی ہو جاتی ہیں۔ مولی کا استعمال ضرور کیا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسوڑوں سے خون بہتا ہو تو جامن کے 2-3 پتے دھو کر چبائیں۔ خارش دور کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں۔ شادی کے بعد ایکسیڈنٹ میں میری بیوی اندھی ہو گئی۔ وہ انتہا کی خوبصورت تھی۔ میرے باس کی اس پر نظر پڑی تو مجھے کہنے لگا، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا اگر تم مجھے اپنی بیوی کے ساتھ 3 راتیں گزارنے دو۔ پہلی رات باس کمرے میں گیا تو اسی وقت گھبرایا ہوا باہر آیا اور میرے پیر پکڑ کر کہنے لگا، یہ پیسے تم رکھو۔ میں حیران تھا، آخر اس نے ایسا کیا دیکھ لیا جو اسی وقت باہر آ گیا۔ میں نے جیسے ہی اندر قدم رکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری بیوی تو۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ عجیب ہی صورتحال میں پھنس چکا تھا۔ اگر میں اپنے باس کی بات ماننے سے انکار کرتا تو میری نوکری بھی چلی جاتی اور ترقی بھی نہ ملتی، جبکہ دوسری طرف اگر میں اس کی بات مان لیتا تو میری ترقی بھی پکی ہو جاتی اور میری تنخواہ بھی زیادہ ہو جاتی۔ لیکن اس نے شرط ہی ایسی رکھ دی تھی کہ میں پریشانی کا شکار تھا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟
میں ہرگز بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بات مانوں، مگر بدلے میں جتنی مرات وہ مجھے دے رہا تھا وہ میرے لیے بہت ہی زیادہ تھی۔ 3 دن پہلے کی تو بات تھی جب دفتر میں ایک پارٹی تھی، سب لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں اپنی بیوی کو گھر پر ہی رہنے دیتا ہوں، مگر پھر اس کی تنہائی کے خیال سے اسے اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ تبھی میرے باس کی نظر میری بیوی پر پڑی تھی اور وہ اس پر فدا ہو گیا تھا۔ پارٹی کا سارا وقت وہ میرے ساتھ ساتھ ہی رہا۔ اس وقت تو میں نے اس کی نظروں کو محسوس نہیں کیا اور نہ ہی اس کے رویے کو، لیکن بعد میں اگلے دن اس نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور مجھے کہنے لگا، میں جانتا ہوں تمہارے مالی حالات بہت خراب ہیں اور تمہیں سیٹل ہونے کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے، اور میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس کے بدلے میری بھی ایک شرط ہے۔ پہلے تو اس کی بات سن کر میں بہت ہی خوش ہو گیا، لیکن جب میں نے اس کی شرط پوچھی تو جو کچھ اس نے مجھے کہا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ باس نے کہا، اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ مجھے 3 راتیں گزارنے دو تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے اتنا ہی غصہ آیا کہ جتنا کہ کسی بھی غیرت مند شوہر کو آ سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر ہاتھ اٹھا دیتا مجھے اپنی اوقات یاد آ گئی اور میں چپ رہ گیا۔ باس مجھے دیکھ کر کہنے لگا، میں جانتا ہوں تمہیں غصہ آیا ہوگا، لیکن تم عقل سے سوچو تو یہ تمہارے ہی فائدے کی بات ہے۔ تمہاری بیوی کو کچھ نظر تو آتا نہیں، اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ میں تمہارے دھوکے میں کمرے میں جا کر اپنی خواہش پوری کر لوں گا۔ اس کام کے بدلے تمہیں اتنی دولت ملے گی کہ تمہیں ساری عمر کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ سودا بالکل بھی مہنگا نہیں ہے۔ تمہارے پاس سوچنے کے لیے 2-3 دن ہے۔ تم آرام سے سوچ کر پھر مجھے بتا دینا۔ میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں اسی وقت منع کر دوں، لیکن پھر جو اس کی پیشکش تھی وہ سن کر میں لالچ میں آ گیا تھا، اور گھر آ کر میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، اسے ہاں کروں یا نہ کروں۔ دل تو میرا یہی چاہ رہا تھا کہ میں باس کو ہاں کر دوں، کیونکہ میری بیوی تو اندھی تھی، اسے کیا معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میری بیوی کا نام منال تھا اور وہ انتہا کی خوبصورت تھی۔ میں نے بھی جب اسے پہلی بار دیکھا تھا تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی میں نے اسے شادی کر لی تھی۔ منال ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اس کے ماں باپ بھی چاہتے تھے کہ اس کی جلد سے جلد شادی ہو جائے، اور میں خود بھی تو ایک متوسط گھرانے سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے گاؤں سے شہر آیا تھا اور بڑی مشکل سے یہ نوکری حاصل کی تھی۔ منال کو میں نے ایک دوست کی شادی پر دیکھا تھا، وہ دلہن کی دوستوں میں سے ایک تھی اور میں دیکھتے ہی اس پر دل و جان سے فدا تھا۔ اپنے دوست کو کہا کہ اپنی بیوی کے ذریعے میرے رشتے کی بات چلائے۔ خوش قسمتی سے سارے مراحل بخوبی طے ہوئے اور وہ میری بیوی بن کر میری زندگی میں آ گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے اور اچھی زندگی بسر کر رہے تھے۔ پھر اچانک ہی ایسے جیسے ہمارے رشتے کو کسی کی نظر کھا گئی، کیونکہ میری بیوی کا ایک روز بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں اس کی بینائی بھی چلی گئی۔ اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے بہت ہی دکھ ہوتا تھا، اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اس کا علاج کرواؤں۔ سب کا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ علاج تو ممکن ہے، لیکن لاکھوں روپے لگیں گے، مگر ظاہر ہے میں اپنی محدود سی تنخواہ میں یہ کیسے کر سکتا تھا۔ میری بیوی بہت ہی صابر و شاکر تھی اور اس نے آج تک مجھ سے کبھی کوئی فرمائش بھی نہ کی، اور ابھی بھی سب اسے بتایا کہ میرے پاس اس کے علاج کے پیسے نہیں تو اس نے مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کی اور یہی کہا کہ میں اپنی قسمت پر راضی ہوں۔ اور اس نے تو یہاں تک مجھے کہہ دیا کہ اگر میں دوسری شادی کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ میں تو پہلے ہی حالات کی وجہ سے بہت پریشانی کا شکار رہتا تھا۔ ایسے میں بیوی کا اندھا ہو جانا مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ میری کیفیت عجیب و غریب سی تھی۔ میں اپنی بیوی کی طرف پہلے جیسی توجہ بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی بینائی نہ ہو جانے کی وجہ سے اس نے میری زندگی میں اپنی کوشش بھی کھو دی۔ حالانکہ اس کی خوبصورتی تو ویسے کی ویسے تھی، لیکن پھر بھی دل میں اس کی قدر دن بدن کم ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ اب بندی ہونے کی وجہ سے وہ میرے روزمرہ کے کام کرنے کے قابل نہ تھی، اور مجھے اپنے گھر کے سارے کام بھی خود کرنے پڑتے تھے اور سارا گھر بھی خود سنبھالنا پڑتا۔ ان حالات میں باس کی آفر میرے خیال میں تو بہت اچھی تھی، مجھے اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے تھا۔ بہت سوچ سمجھ کر میں نے اپنے باس کو ہاں کی۔ اس نے کچھ پیسے تو مجھے ایڈوانس میں دے دیے اور رات کو وہ میرے گھر پر ہی آ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو بھنک بھی نہیں پڑنے دی تھی کہ کوئی ہمارے گھر میں آ رہا ہے۔ میں نے بھی باس کو کہا کہ میں آپ کو اپنی جگہ کمرے میں بھیج رہا ہوں، میری بیوی کو یہی لگنا چاہیے کہ میں ہوں، اسے ذرا بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اسے کمرے میں بھیج دیا اور خود بے چینی سے باہر ٹہلنے لگا۔
میرا دل ایک طرف مجھے ملامت بھی کر رہا تھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، لیکن دوسری طرف میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان پیسوں سے ہمارا مستقبل سنور سکتا ہے، تو یہ ڈیل کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ ابھی باس کو کمرے میں گئے 10 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ اسی وقت وہ چلاتا ہوا باہر آیا۔ اس کی حالت بہت ہی مخدوش ہو رہی تھی۔ اس کے اڑے حواس دیکھ کر میں چونک گیا تھا اور پوچھا، آپ کو کیا ہوا؟ اسے تو کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اپنی جیب سے پیسے نکال کر میرے پیروں میں رکھ کر کہنے لگا، یہ پیسے لے لو، مگر مجھے یہاں سے جانے دو، میں آج کے بعد یہاں کبھی نہیں آؤں گا، مجھے معاف کر دو۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے فوراً سے پہلے وہاں سے بھاگ گیا۔ میں پریشان ہوا، آخر کمرے میں ایسا کیا ہوا ہے؟ میں وہیں کھڑا سوچنے لگا کہ میری بیوی کو اس بارے میں سب کچھ معلوم تو نہیں ہو گیا کہ کمرے میں میری جگہ کوئی آیا ہے۔ اگر ایسا تھا تو یہ اچھی بات نہیں تھی۔ میرا خیال تھا کہ مجھے کمرے میں جا کر دیکھنا چاہیے کہ آخر کمرے میں ایسا کیا ہوا ہے کہ میرا باس وہاں سے بھاگ گیا ہے۔ خیر، جب میں کمرے میں گیا تو میں چونک گیا، کیونکہ میری بیوی تو وہاں پر موجود نہیں تھی۔ میرے ہوش اڑ گئے کہ یہ کہاں پر گئی ہے۔ اسی پل وہ باتھ روم سے باہر آتی نظر آئی تو میری جان میں جان آئی۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ مجھ پر چیخے گی، مجھ پر چلائے گی، کیونکہ اس سب کے بعد شاید اسے پتہ چل گیا تھا، لیکن وہ تو بالکل بھی نارمل تھی، ایسے جیسے کچھ ہوا بھی نہیں۔ میری موجودگی کمرے میں محسوس کر کے کہنے لگی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو آپ کمرے میں تھے، پھر باہر کیوں چلے گئے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اس کی بات سن کر میں الجھن میں پڑ گیا کہ کمرے میں تو بظاہر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جس کی وجہ سے میرے باس کو یوں ڈر کر باہر بھاگنا پڑتا، اور وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ اس نے پیسے بھی مجھے دے دیے اور اپنا کام بھی نہیں کیا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے وضو کیا تھا، وہ چپ چاپ نماز پڑھنے لگی، اور میں سوچنے لگا کہ اب اس سے کیسے پوچھوں کہ کمرے میں کیا ہوا ہے۔ ویسے مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ کمرے میں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن پھر باس کے ڈرنے کی وجہ کیا تھی؟ صبح جب میں دفتر گیا تو پتا چلا کہ باس تو آج چھٹی پر ہے۔ اس کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ آیا بھی نہیں تھا۔ رات کو اس کی جو حالت تھی، مجھے یہی لگ رہا تھا کہ اسے کچھ ہو نہ گیا ہو۔ اگلے 2 دن میں اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن اگلے 2 دن بھی وہ دفتر میں نہیں آیا۔ خیر، جب وہ آیا تو مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ وہ فوراً سے پہلے اپنے کیبن میں چلا گیا۔ میں نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش کی تو اس نے اپنی سیکرٹری کو کہلوا دیا کہ وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اگنور کیوں کر رہا ہے۔ آخر ایسی بھی کیا بات ہو گئی؟ میں زبردستی اس کے کیبن میں گیا اور جاتے ہی پوچھا، باس آپ اس دن میرے گھر سے کیوں چلے آئے تھے؟ آپ نے مجھے وجہ بھی نہیں بتائی، اور آپ مجھ سے ملنے سے بھی کیوں گھبرا رہی ہیں؟ تو کہنے لگا، تمہاری بیوی ایک بہت ہی خطرناک عورت ہے، اس لیے میں بس وہاں سے بھاگ آیا تھا۔ اسے زیادہ تو کچھ بتانے پر تیار بھی نہیں تھا۔ میں بہت ہی الجھ گیا تھا، لیکن خیر میں نے مزید کریدنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ میں تو اسی پر خوش تھا، اس نے میری بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور میرے پاس اتنے سارے پیسے بھی آ گئے۔ میرے خیال سے یہ ایک بہت ہی منافع بخش کام ثابت ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے ایک بار پھر اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس بار ایک غیر ملکی کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی، تو میں جان بوجھ کر اپنے ساتھ اپنی بیوی کو بھی لے گیا۔ میں جانتا تھا کہ گورے بہت ہی عیاش پرست انسان ہوتے ہیں اور وہ ضرور میری بیوی کو پسند کر لیں گے۔ میں نے کلائنٹ سے یہی کہا کہ میری بیوی اندھی ہے، تو گھر میں اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ ہی لے کر آیا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کو کچھ ایسی ڈریسنگ کروائی تھی کہ وہ کسی کا بھی ایمان خراب کر سکتی تھی، اور میرے خیال میں میرا یہ کلائنٹ تو ضرور میری بیوی کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو جائے گا، اور ہوا بھی یہی۔ میٹنگ کے دوران میں محسوس کرتا رہا کہ اس کی نظریں بار بار میری بیوی پر پڑ رہی تھی۔ اب میں منتظر تھا کہ کب وہ مجھ سے اس بارے میں بات کرتا ہے، اور میری توقع کے عین مطابق اگلے دن اس کی کال آ گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اگر میں 1-2 راتیں اپنی بیوی کے ساتھ اسے گزارنے دوں تو وہ میری ہر مراد پوری کرے گا اور مجھے منہ مانگے پیسے دے گا۔ میں نے کچھ پیسے اسے ایڈوانس میں ہی لے لیے تھے اور اسے رات کو گھر پر بلا لیا۔ میں نے اس سے بھی وہی ہدایت کی کہ میری بیوی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ کمرے میں آنے والا اس کا شوہر نہیں۔ اسے اپنی جگہ کمرے میں بھیج دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ چیختا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ میں چونک گیا کہ کہیں باس کی طرح اس کے ساتھ بھی تو کمرے میں کچھ انہونی تو نہیں ہو گئی۔ ابھی میں آگے بڑھ کر اس سے پوچھنے ہی لگا تھا کہ کیا ہوا ہے، اس نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کہنے لگا، تو مجھے اپنی جگہ پھنسانا چاہ رہی ہو؟ خود اپنی بیوی کا قتل کر دیا اور اب اس کا الزام میرے سر پر ڈالنا چاہتی ہو، مگر میں تمہیں ایسا کرنے نہیں دوں گا۔ میں ابھی اور اسی وقت تک پولیس کو کال کر رہا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر تو میری جان ہی نکل گئی۔ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا، بیوی کا قتل؟
میری بیوی تو بالکل صحیح سلامت تھی، ابھی 10 منٹ پہلے ہی تو میں اسے دیکھ کر آیا تھا۔ میں بھاگتا ہوا کمرے میں گیا تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ بیڈ پر میری بیوی بے جان مردہ حالت میں پڑی تھی اور آس پاس بہت سارا خون اکٹھا ہوا تھا۔ وہ میرے پیچھے آ کر کہنے لگا، یہ سب تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا ہے اور اس کا الزام تم نے میرے سر پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو؟ میں ابھی پولیس کو کال کرتا ہوں۔ اس وقت میرے ہوش و حواس کام نہیں کر رہی تھے اور مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اگر پولیس آ جاتی تو وہ مجھے ہی گرفتار کرتی، کیونکہ یہ تو غیر ملکی تھا۔ اس کو تو صاف چھوٹ مل جاتی، پکڑا تو میں ہی جاتا، اور کیا پتا اسی نے ہی میری بیوی کو مارا ہو۔ لیکن میں جانتا تھا کہ ہماری پولیس ثبوتوں کی بجائے اس کی بات پر یقین کرے گی۔ میں پولیس کے ہاتھوں چڑھ کر اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں جلدی سے اسے دھکا دے کر اس کے گھر سے بھاگ گیا۔ اس وقت میری حالت ایسی ہو رہی تھی کہ جیسے کسی بھی پل میری روح بھی قبض ہو جائے۔ مجھے اپنے پیچھے سائرن کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ پولیس اگر مجھے پکڑ لیتی تو میری ساری زندگی ہی جیل کی سلاخوں کی نذر ہو جاتی۔ میں ایک جگہ چھپ کر سانس لینے لگا اور سوچنے لگا، آخر یہ سب کیسے ہوا؟ میری بیوی کمرے میں ہی تھی اور میں اسے دیکھ کر دروازہ کھولنے چلا گیا تھا اور اس گورے کلائنٹ کو گھر کے اندر لے آیا، اور جب وہ اندر گیا تو اس کے فوراً بعد ہی وہ بھاگتا وہ باہر آیا۔ اتنی سی دیر میں تو وہ بھی میری بیوی کو نہیں مار سکتا تھا، پھر کون تھا جس نے میری بیوی کا قتل کر دیا؟ صرف 10 منٹ کے اندر ہی اندر ایسا کس نے کر دیا تھا؟ کبھی تو مجھے یہ خیال آ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے باس نے ہی مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری بیوی کا قتل کیا ہو، کیونکہ اس کا تو کام بھی نہیں بننا تھا کہ اس نے اس پیسے سے ہتھیار لیے اور واپس لینے سے صاف منع کر دیا تھا، کیونکہ باس نے کچھ دنوں کے بعد مجھے اپنے پیسوں کی واپسی کا تقاضا کیا۔ تو میں نے اسے یہی کہا کہ وہ آپ نے اپنی مرضی سے مجھے دیے تھے اور آپ اپنی مرضی سے ہی میرے کمرے سے باہر نکلے تھے، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، لہٰذا وہ پیسے میں واپس نہیں کروں گا۔ اور میں نے تو اپنے باس کو دھمکی دی، اگر انہوں نے زبردستی مجھ سے پیسے لینے کی کوشش کی تو میں ان کی اصلیت سب لوگوں کو بتا دوں گا۔ اس وقت تو مجبور ہو کر چپ کر گئے، لیکن اب مجھے خیال آ رہا تھا کہ کہیں انہوں نے ہی تو مجھ سے انتقامانہ کارروائی کرتے ہوئے میرے ساتھ یہ سب تو نہیں کر دیا۔ میں جتنا اس بارے میں سوچ رہا تھا اتنا ہی میرے خیال مضبوط ہو رہے تھے۔ پولیس کے سائرن کی آوازیں نزدیک آتی جا رہی تھی۔ میں گھبرا کر دوبارہ بھاگنے لگا۔ وہ رات میں نے کانٹوں پر گزاری تھی۔ بھاگتے ہوئے میں بس سٹینڈ پر پہنچا تو میں نے سوچا مجھے اس شہر سے فرار ہو جانا چاہیے تھا۔ میں جلدی سے کراچی جانے والی بس پر بیٹھ گیا اور خود کو تسلی دی کہ اب میں ایک دوسرے صوبے میں ایک نئی پہچان کے ساتھ زندگی شروع کروں گا۔ کوئی بھی مجھے جان نہیں پائے گا اور نہ ہی پہچان پائے گا۔ ماں باپ تو میرے پہلے بھی نہیں تھے، صرف ایک بہن تھی، وہ بھی باہر کے ملک میں رہتی تھی۔ اسے ویسے بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، میں کس حال میں رہ رہا ہوں۔ ایک بیوی ہی تھی، وہ بھی مر چکی تھی، تو کس کو مجھ سے کیا غرض؟ میں کہاں پر غائب ہو گیا ہوں؟ میں نے یہی فیصلہ کیا اور کراچی جا کر نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ میں خالی ہاتھ اپنے شہر سے بھاگا تھا، نہ تو میرے تن پر کوئی کپڑا تھا اور نہ ہی میرے پاس کوئی اور چیز تھی۔ میں نے جن حالات میں زندگی گزاری وہ بہت ہی زیادہ کٹھن تھے۔ شروع میں تو مجھے سڑک کنارے ہی سونا پڑا اور لنگر خانوں سے کھانا کھانا پڑا۔ پھر میں نے محنت اور مزدوری کرنا شروع کی۔ اتنے بڑے شہر میں کوئی مجھے نوکری دیتا بھی تو کیسے؟ میرے پاس تو اپنی ڈگری یا کوئی کاغذ بھی نہ تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں اپنے کاغذات کے لیے دوبارہ اپنے شہر واپس گیا تو کہیں میں پولیس کے ہتھے بھی نہ چڑھ جاؤں۔ اس لیے میں نے بہتر یہی سمجھا کہ محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال لوں۔ 3 برس تک میں یوں ہی چھپ چھپ کر زندگی گزارتا رہا۔ ذرا سی آہٹ پر میں ڈر جاتا اور چونک جاتا کہ کہیں پولیس تو نہیں مجھے پکڑنے آ گئی۔ 3 سال میں نے بہت ہی خوف میں گزارے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ میرا خوف اترنے لگا۔ میں نے خود کو سمجھا لیا کہ پولیس اب مجھ تک کبھی نہیں پہنچ پائے گی، کیونکہ میں یہاں پر اب بالکل محفوظ ہوں۔ کبھی کبھی مجھے خیال آتا کہ مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ میرے خیال سے اب تک وہ کیس بھی دب چکا ہوگا۔ پولیس کو تو میں ملا بھی نہیں ہوں گا تو انہوں نے میری بیوی کی قتل کی فائل بھی بند کر دی ہوگی۔ میرا گھر بار وہی تھا، میری ساری چیزیں، میری تعلیمی اسناد سمیت بہت سارا پیسہ بھی میں نے اپنے لاکر میں رکھا ہوا تھا، اور میرا دل یہی چاہتا تھا کہ کسی دن جا کر میں اپنی سب چیزیں واپس لے آؤں۔ پھر میں نے پلان پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنا حلیہ بدل کر دوبارہ اپنے شہر میں آ گیا۔ میرا دل بہت دھڑک رہا تھا اور بس یہی سوچ رہا تھا کہ کوئی مجھے پہچان نہ لے، مگر ان گزرے 3 سالوں نے مجھ میں بہت سی تبدیلیاں پیدا کر دی تھی۔ میرا خیال تھا کہ شاید میرے گھر پر تالا لگا ہو، مگر ایسا نہیں تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ یہاں پر کون رہ رہا ہوگا۔ میں نے الجھتے ہوئے دروازے پر دستک دی
تو جس ہستی نے دروازہ کھولا اسے دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ سچ ہے یا یہ میری نظر کا کوئی دھوکہ ہے۔ بامشکل سانس لیتے ہوئے میں نے اس کا نام لیا۔ منال، تم زندہ ہو؟ حالانکہ یہ پوچھنے کی ضرورت نہ تھی، اس وقت میرے سامنے بالکل صحیح سلامت وہ کھڑی تھی، میری بیوی تھی۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو وہ بھی چونک گئی، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تو آخر کار تم لوٹ کے گھر آ ہی گئے۔ اندر آ جاؤ۔ میرے قدموں میں تو جیسے جان بھی نہ تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا چکر ہے، جس کے قتل کی سزا کے خوف سے میں 3 سال در بدر پھرتا رہا، وہ تو بالکل صحیح ٹھیک ٹھاک زندہ سلامت تھی۔ پھر آخر اس رات ہوا کیا تھا؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کو مردہ حالت میں دیکھا تھا۔ یہ سب سوال میرے دماغ پر تھوڑے بن کر برسنے لگے۔ وہ میری حالت بخوبی سمجھ رہی تھی، مجھے کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں تمہارے ذہن میں کیا سوالات ہیں، تم یہاں بیٹھو، میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ کہنے لگی، مجھے تو لگا تھا کہ تم بہت جلدی واپس آؤ گے، لیکن تم نے تو لوٹنے میں 3 سال لگا دیے۔ خیر، جو کچھ تم نے میرے ساتھ کرنے کی کوشش کی، اس کے مقابلے میں تو یہ سزا بہت ہی کم تھی۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے کہنے لگی، میں سب جانتی ہوں کہ تم نے کس طرح سے میرا استعمال کر کے دولت بنانی چاہی۔ میں اندھی ضرور ہو چکی تھی، لیکن ڈاکٹر نے امید دلائی تھی کہ کسی بھی وقت میری آنکھوں کی روشنی واپس آ سکتی ہے، کیونکہ آپٹک نرو دب ضرور گئی تھی، لیکن ڈاکٹرز پر امید تھے کہ اچانک ہی وہ ٹھیک بھی ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ ایک دن میں سو کر اٹھی تو میری آنکھیں واپس آ چکی تھی، مجھے سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں تمہیں بتانے ہی والی تھی کہ اسی پل میری نظر تمہارے فون پر پڑی، تمہارے باس کے میسیجز آ رہی تھی، اور ساری بات پڑھ کر میں صاف سمجھ رہی تھی کہ تم نے اس کے ساتھ میری عزت کا سودا طے کیا ہے۔ مجھے تو یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو۔ مجھے لگا تھا کہ تم اپنے باس کو منع کر دو گے، لیکن میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تم کیا کرو گے، اس لیے میں نے اندھے پن کا ناٹک جاری رکھا، اور تم نے دولت کی خاطر اپنی عزت بیچنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ تمہارا باس اس دن میرے گھر میں آیا تو میں نے اسے کرنٹ لگا دیا اور اسے دھمکی دی، کہا کہ میں سب کچھ دیکھ سکتی ہوں، اور اس کمرے میں نے جگہ جگہ کیمرے لگائے ہیں، اگر تم میرے ساتھ ذرا بھی زبردستی کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہاری ویڈیو پورے شہر میں پھیل جائے گی۔ تبھی وہ ڈر کر بھاگ نکلا تھا۔ میں نے پھر بھی تمہیں سچ نہیں بتایا اور اپنے اندھے پن کا ناٹک جاری رکھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس واقعے کے بعد تم سدھرو گے بھی یا نہیں، لیکن تم نے تو اپنی بیوی کو کیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ بہت ہی جلد کسی اور کے ساتھ میرا سودا طے کیا، تو میں نے بھی تمہیں سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس رات وہ تمہارا کلائنٹ میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے پہلے سے ہی کمرے میں ہر طرف لال رنگ پھینک دیا، اور میں خود بھی بیڈ پر ایسے لیٹ گئی کہ جیسے میرا قتل ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر وہ گھبرا کر چلاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ میں جانتی تھی کہ جب تم مجھے دیکھو گے تو تم بھی ایسا ہی کرو گے، اور جتنا میں تمہیں جانتی ہوں کہ تم بزدلی کی انتہا کرتے ہوئے فوراً سے فرار ہو جاؤ گے، اور میں یہی چاہتی تھی کہ تمہیں یہی لگے گا کہ پولیس تمہیں تمہاری بیوی کے قتل کے الزام میں ڈھونڈ رہی ہے۔ مجھے تو امید تھی تمہیں بہت ہی جلد سچ کا پتہ چل جائے گا کہ میں نے مرنے کا ناٹک کیا تھا، لیکن حیرت ہے تم آج 3 سال کے بعد واپس آ رہی ہو۔ لگتا ہے کہ شاید تم یہ شہر ہی چھوڑ کر بھاگ گئے ہو۔ یہ ساری کہانی سن کر مجھے اپنے آپ پر افسوس ہوا کہ کیوں فضول میں ہی اپنے 3 سال ڈرتے ہوئے خوف میں گزاری تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگی، میں تمہیں سزا دینا چاہتی تھی، جو کچھ تم میرے ساتھ کر رہے تھے کیا وہ ٹھیک تھا؟ اب تم واپس گھر آ ہی گئے ہو تو کل تمہیں خلا کا نوٹس بھی مل جائے گا، اور ہاں، یہ گھر اب میرے نام پر تم نے کرنا ہوگا۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں تم پر کیس کروں گی اور سب کو بتا دوں گی کہ 3 سال پہلے تم نے میرے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی تھی۔ میری آفت اسی میں تھی کہ جو کہہ رہی تھی وہ مان لیتا۔ میں نے گھر اس کے نام کیا اور اس کو اس کی مرضی کے مطابق طلاق بھی دی۔ اب میں ایک بار پھر سے سڑک پر آ گیا تھا، اور اب پھر سے مجھے محنت مزدوری کر کے ہی زندہ رہنا تھا۔ شاید میرے جیسے لالچی انسان کے لیے یہی سزا ناکافی تھی۔ مجھ جیسے لوگ جو اپنے لالچ کے ہاتھوں اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں کرتے، دنیا میں بھی تو رسوا ہوتے ہیں، اور شاید آخرت میں بھی خدا معاف نہیں کرے گا۔